لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, नीचे मौजूद ऑप्शंस में से रेज़ हैंड के ऑप्शन पर क्लिक करिए। ब्लू हैंड का मतलब है हम आपकी माइक की रिक्वेस्ट देख सकते हैं। जब होस्ट आपको रिक्वेस्ट भेजे तो उसे एक्सेप्ट करें और जब आपका नाम लिया जाए तो अपना माइक खोलकर बात कीजिए और बात करने के फ़ौरन बाद अपना माइक बंद कर दीजिए। आप अपने जवाबात चैट में भी लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर टू यू नीलोफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آ رہی ہے. الحمدللہ. چلیں گڈ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آج جو ہمارا لیسن ہے انشاءاللہ وہ لیسن 84 ہے العلی، اور اس کو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے، سمجھیں گے. آپ نے اس کو سن بھی لیا ہوگا ویب سائٹ سے، اور کلاس میں بھی ڈالا جاتا ہے آپ کے لیے، گروپ میں بھی آپ کے ڈالا جاتا ہے، اس میں سے بھی آپ نے سنا ہوگا. تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں لیسن 84 کا. طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا انشاءاللہ کہ ہم آپ سے کچھ عربک سنیں گے، کچھ سوالات پوچھیں گے، آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. اور آج تھوڑا سا میں اور بتا دوں کہ ہم کیا کام کریں گے، کہ انشاءاللہ ہم آج آپ کے ساتھ عشرہ ذی الحج کے حوالے سے بات کریں گے، عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے، اور دیکھیں گے کہ آپ کی پریویس نالج اس کے حوالے سے کیا ہے. آپ سے ہم کوئز پول کریں گے اس کے. تو انشاءاللہ بڑا انٹرسٹنگ سیشن رہے گا، ذرا ہمارے ساتھ جوائن ان رہیے گا. تو شروع کرتے ہیں ہم، بسم اللہ کرتے ہیں اپنے کام کا. دیکھتے ہیں جی کن کن کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ماریہ عمران کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. تو ماریہ آپ سے آغاز کریں، اپنا مائک کھولیں. جی جی باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماریہ آپ کی تو آواز مجھے نہیں آ رہی کسی کی. باجی آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے کلیئر؟ سبحان اللہ. ہیلو باجی اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو جی کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آپ کی آواز آ رہی ہے. باجی میری آواز آ رہی؟ لیکن مجھے آپ میں سے کسی کی آواز نہیں آ رہی. اب یہ کیا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اللہ ہی رحم کرے کچھ مجھ پر. چلیں جی باجی میں پڑھوں؟ آپ لوگ پڑھنا شروع کریں. ماریہ آپ پڑھنا شروع کریں. جی باجی. ومن اسمائه الحسنى عز وجل العلی والعلی والمتعال. قال اللہ تعالی ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال ٹھیک ہے الله ماریہ، آپ تعالی. پہلی ماریہ بس رک جائیں. دیکھیں آپ لوگ سب کا لیے ایک اصول ہے کہ آپ لوگوں نے ایک لائن جب پڑھ لینی ہے وہ مکمل ہو جائے گی تو رک جانا ہے. آپ کی آواز مجھے سیکنڈ لائن سے آئی ہے سورۃ الحج کی آیت سے، لیکن پہلی نہیں آئی. پہلی لائن دوبارہ پڑھیں، سب سے پہلی لائن. ومن اسماء الحسنى عز وجل العلی والعلی والمتعال. قال اللہ تعالی ذالک ٹھیک ہے بس رک باجی آ جائیں گئی؟ رک جائیں. ماریہ ابھی میں نے کہا رک جائیں ماریہ، جی ابھی رک باجی جائیں، ٹھیک. بس میں خود بتاتی ہوں. جی اچھا جناب، چلے میں اب ذرا چیٹ میں لیتی ہوں. جزاک اللہ خیر، آپ نے بالکل درست پڑھا ہے. میں چیٹ میں آنسر لیتی ہوں آپ سے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ جو تینوں لفظ ہیں العلی والعلی والمتعال، مائنس کا بہت بلند ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ ذرا چیٹ میں لکھیے اس کا روٹ کیا ہے. سادہ نے کہا تھا ان تینوں کا روٹ ایک ہی ہے. دیکھتے ہیں آپ میں سے کون بتا پاتا ہے کہ اس کا روٹ کیا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، خالدہ نے بالکل درست لکھا. این لام یا اس کا روٹ نہیں ہے. شافیہ نے کہا یا اس کا روٹ نہیں ہے. ذرا سا میں اور ساتھیوں سے لکھتی ہوں. ازکا حمدان نے بھی بالکل درست روٹ لکھا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سارے ساتھی درست لکھ رہے ہیں. تو اس کا روٹ جو ہے وہ ہے عین لام واو. ٹھیک ہے علامہ، اس کو جیسے اگر آپ پڑھیں گے تو عین لام واو. بارک اللہ فیکی، جنہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت فرمائے. چلیں جی نیکسٹ آتے ہیں آگے. یہ بتائیے کہ سوال نمبر 1 جو ہے وہ میں آپ سے کسی ساتھی سے کرتی ہوں. پہلا سوال تو میں نے کر لیا. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے، ایک آیت ابھی پڑھی گئی ہے، اس کے مطابق مجھے بتائیے کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ جس کو وہ بات آنسر آتے ہیں وہ مائک کھول کے کہے کہ وہ بتائے گا.
میم میں بتاؤں ساجدہ؟ ساجدہ بتائیے. جی وہ باطل ہے میم. گڈ. پڑھیں عربک کا وہ حصہ. جی ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله بس هو ٹھیک ہے، العلي بس الكبير. بس ٹھیک ہے. ساجدہ میرا سوال آپ نے سننا تھا غور سے. میں نے کہا تھا عربک کا اتنا حصہ پڑھیے. آپ نے آنسر درست دیا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. لیکن تھوڑا سا میں آپ سب کو فوکس کریں گے، اتنا سا حصہ نکال کے بتایا کریں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے آپ کے علم اور عمل میں. ٹھیک ہے. ایک اور آیت آگے پڑھی گئی تھی، اس سے میں سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں، بلکہ سوال کیا، بلکہ ہم نے یہ پڑھا سبح اسم ربک الاعلی. تو آپ سب اپنی جگہ تسبیح کیجیے، کیونکہ وہاں نا تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے اور اعلیٰ ہے. تو اس وقت چند سیکنڈ کے لیے خاموشی اختیار کر کے اللہ کی تسبیح پڑھیں اپنی اپنی جگہ. ٹھیک ہے جی. تو ساتھ ساتھ ہم کچھ تسبیحات بھی پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ ہم سیکھتے بھی جا رہے ہیں اور ڈسکشن بھی کرتے جا رہے ہیں. ناؤ لیٹس موو، آگے چلتے ہیں. یہاں سے پڑھیں اللہ تبارک و تعالی ہوا. کون پڑھے گا؟ غازی ادیبہ. حدیبہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی هو العلی الاعلی الذي له علو المطلق من جميع الوجوه، له العلو الذاتی وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. بہت اچھا پڑھے آپ نے. اچھا جناب، چلے میں اپنے اب سوال میں اسی سے کرتی ہوں، اور چاہوں گی کہ جواب جو ہے نا وہ مجھے صرف اتنا جواب دیں جتنا میں سوال پوچھ رہی ہوں، اور اردو میں بتائیں. میرا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے کس کس جہت میں مکمل بلندی ہے، اس میں یعنی اس کی کس کس چیز میں یہاں بلندی بتائی گئی ہے؟ بتائیے امرین، بتائیے. جی اس کی ذات میں، صفات میں، اس کی قدر مرتبے میں اور قہر میں. قہر کا کیا ہوگا ترجمہ؟ غلبہ. غلبہ غلبے کی بلند. وہ غلبے شاباش، میں سب سے اوپر ہے. گڈ، شاباش، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ، آپ نے تو خوب اچھی تیاری کی ہوئی ہے، پڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بہترین طریقے سے اپنے یعنی اس زبان کو پڑھنے کی توفیق دی جو کہ جس میں اس نے اپنے کلام کو نازل کیا، اور اس کے ذریعے ہم قرآن اور سنت اور حدیث اس کو بھی پڑھنے ہیں. یہی تو مصنف کا کمال ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنے بہترین طریقے سے ہر بات کو قرآن اور حدیث سے جوڑتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جناب. اب فَهُوَ سُبْحَانَهُ، یہاں سے کون عربک پڑھے گا؟ نیلوفر جی نیلوفر یاسمین پڑھیے. فهو سبحانه ذو العلو والارتفاع على خلقه وهو العلی عن النظیر والمثیل. جی آگے پڑھیں. ٹھیک ہے. اس میں ذرا سا جو ایک لفظ کو دیکھیے، اس کو کریکٹ کریں. وَهُوَ الْعَلِيُّ عَنِ النَّظِيرِ. ٹھیک ہے، عَلِيُّ عَنِ النَّظِيرِ. جی جی باقی جزاک آپ نے اللہ خیر. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک پڑھا، شاباش. چلیں جی، آگے اور ساتھی کسی کو موقع دیتے ہیں. یاسمین اس سے آگے پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ سے کون پڑھے گا؟ نام بتائیں اپنا جو پڑھیں گے. اسما خان. اسما خان پڑھیے. اچھا. فهو سبحانه ذو العلو والارتفاع على خلقه وهو العلي عن النظير والمثيل وهو سبحانه العلي العالي على كل شيء القاهر لكل شيء العلي الذي استوى على أعلى المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرش ذو ٹھیک ہے العظمة. اسما، جزاک اللہ خیر. اسما بارک اللہ فی علمک. ایک لفظ اس میں دیکھیں، استوى على اعلی المخلوقات واعظمها. ٹھیک ہے، واعظمها، میم کے نیچے زیر ہوگی. ٹھیک ہے. وهو العرش تک اسما نے پڑھا ہے، بارک اللہ فیکی. اس سے آگے کون پڑھے گا؟ شافیہ آپ پڑھیں گی؟ جی باجی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی. ذو العظمة والكبرياء وذو الجلال والجمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى العزيز الحكيم الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. گڈ، شاباش، بارک اللہ فیکی. ایک لفظ دیکھیں،
والصفات العلا. ٹھیک ہے، اس علا پہ پیش والصفات آئے گا العلا. علا جی. نہیں تو وہاں پر پیش ہوگا. والصفات ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کریں. اوکے جی ٹھیک ہے، اوکے. شاباش. اچھا جناب، چلیں یہیں سے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں، جو بھی آپ ان سے جواب دینا چاہے، کہ یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق پر بلندی والا، اونچائی والا ہے نا، یہاں یہ بات ہو رہی ہے. تو اور اس کی نظیر اور مثال، ہر نظیر اور مثال سے وہ بلند ہے. اس بات کی دلیل میں کسی آیت کا ریفرنس دیں، جو دے سکتا ہے وہ بتائے کہ اس کی بطول نظیر کو مثال ہی نہیں ہے کوئی. جی بطول بتائیے. قرآن کی آیتیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. شاباش بطول، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. بالکل درست بتایا، اس جیسی تو کوئی، اس جیسی کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی. گڈ. ٹھیک ہے جناب، آگے پڑھتے ہیں. جی آگے پڑھیے. کون پڑھے گا؟ فائزہ پڑھیے. وهو سبحانه الكبير المتعال فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله إلا هو ولا رب سواه. مجھے آگے بڑھوں؟ شاباش، بارک اللہ فی علمک. تھوڑا اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں، پھر اگر سب نے پڑھ لیا تو باری آپ کی دوبارہ آ جائے گی. ٹھیک ہے فائزہ؟ صحیح. اس سے آگے کا وہو سبحانہ العظیم سے پڑھیں کوئی ساتھی. خالدہ میں پڑھوں؟ کون پڑھنا چاہے گا؟ خالدہ میں پڑھوں. وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه الكبير الذي لا أكبر منه العلي الذي لا أعلى منه فالله جل جلاله عال على كل شيء وفوق كل شيء وقاهر لكل شيء عال على عرشه فوق السماوات كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. ٹھیک ہے خالدہ، شاباش، بارک اللہ فی علمک. وقاہر لکل شیء عالی علی عرشہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہاں عالی ہے، دوسرا یہ جو جل جلالہ نہیں ہوگا بلکہ جل جلالہ ہوگا. ٹھیک ہے، جلالہ جو ہے نا وہ فاعل ہے جلہ کا، اور جلالہ جو ہے فاعل ہے جلہ کا، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے اس پہ پیش آئے گا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جناب. اس سے چلیں یہاں سے ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں، جو بھی ساتھی جواب دینا چاہیں. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ اس پیراگراف میں جو بھی خالدہ نے پڑھا، کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمانی صاحب بتائیں. جی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس میں دیکھا جائے تو جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں نا، وہ اللہ کی بڑائی کے معنی میں آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب سے بڑا ہے، وہ کبیر ہے، اس سے بڑا کوئی کبیر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اکبر نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ علی ہے اور اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. پھر اس طرح بزرگی میں وہ سب سے بڑا بلند ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہے، اور وہ سب سے اوپر ہے اونچائی کے حوالے سے، اور وہ قاہر ہے. وفوق كل شيء وفوق كل شيء، وہ سب سے اونچا ہے. جس طرح وہ قاہر وغلب. کہاں پر ہے وہ اللہ تعالیٰ اونچائی میں کہاں پر ہے؟ عرش اس کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور تو اپنے وہ عرش پر. ہاں اپنے عرش پر. جی بالکل سمپل سا جواب. آپ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش ہے. لیکن اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر وہ کیسے؟ آپ بتائیں. علم کے حوالے سے کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہماری ہر چیز. گڈ. بس مختصر سا جواب آرام سے دے سکتے ہیں کہ عرش پر ہے، اور علم کے بنا پہ ہر جگہ ہمارے اس کو علم ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. چلیں جناب، آگے کون پڑھے گا آپ میں سے؟ واللہ عز و جل سے حمیرہ پڑھیے. حمیرہ طاہر. جی. واللہ عز و جل هو العلی الذی علی عن کل عیب وسوء ونقص وعلى فوق كل شيء رفيع الدرجات المستحق لأعظم درجات التعظيم ومدح وثناء وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
शाबाश, बारकल्लाह फीकी, बड़ा अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा रवैयों की बात हो रही थी, डिस्कशन में भी आपने सुना होगा कि लोगों के सामने हमारा रवैया क्या होता है और अल्लाह के सामने हमारा रवैया क्या होता है, तो क्या समझ में आया? कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जो भी करना चाहे। भाई बुलंद तो सबसे अल्लाह है ना, लेकिन हम तो बुलंद लोगों को समझते हैं, तो गड़बड़ कहाँ हो जाती है फिर? क्या हमारे रवैये में हो जाता है मसला? आज के लेसन में थोड़ा सा मैं आपके रिफ्लेक्शंस चाह रही हूँ, क्या समझ में आया आज के लेसन से अब तक? जी, कौन बताएगा? बाजी फरहत बताए। बताएं फरहत। जी बाजी, ये समझ में आ रहा है ना कि अल्लाह की जात बुलंद है, लेकिन हम दुनिया वालों से मरूब हो जाते हैं। हम उनको नाउजुबिल्ला समझते कि वो सब हमारी मदद कर सकते हैं और ये हम हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जात ही बुलंद है, वही सब कुछ करने वाला है, उसी पे ही हमें तवक्कल करना है। ठीक है, बिल्कुल सही। एनीवन एल्स? कोई और आप शेयर करेंगे? इसको क्या फीलिंग आई आपको पढ़कर? देखिए, दुनिया में हम मरूब किन से होते हैं? आला चीजों से होते हैं ना। लोग कहते हैं जी ये बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा है, ये बेहतरीन चीज है, बेहतरीन है, ये बहुत आला है, आप ट्राई तो करें। या लोगों से भी कहते हैं क्या बात है, उसकी क्या आला शख्सियत है। तो फिर हम क्या हो जाते हैं, और हम अल्लाह की आला जो है होने की को याद नहीं रखते, तो गड़बड़ क्या हो जाती है? जी, कोई शेयर करेगा आप में से? माइक दें, हमारे साथियों ने, कई साथियों ने हाथ खड़ा किया हुआ है। आप लोग खुद कहें कौन शेयर करना चाहते हैं इस हवाले से कोई बात। मैं आपका मौका दूंगी आपको। साजिदा, आप कहिए। साजिदा सैयद। जी मैम, अल्लाह ताला जो है वो तो इतना अजीम है कि वो हर चीज से बुलंद है और उसमें कोई ऐब नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, ताजीम के सबसे बड़े दर्जे पर है और बहुत बुलंद है, और इतनी कि उसकी सारी हमद और सना सिर्फ उसी रब के लिए है, वरना इंसानों के लिए इस तरह कुछ भी नहीं है। अल्लाह के लिए हर चीज वो है। तो ठीक है, वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन मैंने तो पूछा था कि हमारा मसला क्या है कि हम बंदों से मरूब हो जाते हैं। अच्छा, सच बताएं, आप लोग सच मैम बताएं। चले, मैं बस चैट उनका में लेती हूँ आप लोगों से। रोब देखकर बाजी हम पता फरजाना, जी फरमाइए बाजी फरजाना। जी, मरूब जैसे हम इंसानों से इस तरह भी होते हैं कि अगर हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमें मतलब खातिर मदारत में ज्यादा करता है और मतलब हमारे स्टेटस से भी थोड़ा बड़ा है, तो हम मतलब उनकी फिर कोई गलत भी ऐसी बात होती है तो हम उनको मुंह पर कहते नहीं है, वो हमें वो अच्छी बात नहीं लगती, लेकिन हम वो कहते नहीं है क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हमने इनको कहा तो फिर वो हमसे ज्यादा हर है। गलती, हर बदतहजीबी, हर गलती, हर बुराई को एक्सेप्ट करते आते हैं कि तो बहुत बड़े लोग हैं कि बुराई ना मान जाए। बिल्कुल सही दिल कह में रही हैं, होता जज़ाकल्लाह है खैर। लेकिन बिल्कुल। नसरीन, कहनी आप कहिए, लास्ट कमेंट आई विल टेक, जी देन हम जी 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 बाजी, ये जो है अलमुस्तहिकुल आज़म दरजात ताज़ीम वल मदह व सनाए, तो हम इंसानों का रवैये में क्या फ़र्क है, क्या होना चाहिए अल्लाह ताला के लिए और क्या हमारा है। अगर हमें किसी इंटरव्यू पे जाना हो, किसी पार्टी को अरेंज करना हो या किसी बड़े से मुलाकात करनी हो, तो हमारी तैयारी का क्या आलम होता है, और हर तरह की हम अपनी कोशिश और प्लानिंग करते हैं, इवेंट प्लानिंग तक सब कुछ ले अच्छा लेते हैं। नसरीन, ये जो आपने अभी पढ़ा है ना, जी लिआज़म दरजात ताज़ीम वल मदह व सना, जी जरा जी तर्जुमा करें इसका। तो अल्लाह ताला इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी ताज़ीम और मधु सना उसके दर्जे के मुताबिक की जाए, जितना बड़ा उसका दर्जा है उसके मुताबिक सबसे बड़े दर्जों में, सबसे सबसे बड़े। बड़े। जी जी जरा जरा इसका तर्जुमा आप लोग सुने, ठीक है? जो ताजीम और तारीफ और सना के सबसे बड़े दर्जों का मुस्तहिक है। जी तो बिल्कुल सच बताएं, क्या जितना लोगों का राग हिलाते हैं उतना अल्लाह का भी हिलाते हैं? बिल्कुल। और फिर जब नमाज के लिए जाते हैं या कोई बड़ी इबादत का वक्त आता है कि हम इतनी तैयारियां करते हैं कि हम उस दर्जे की मधुसना कर सकें। रमजान आता ठीक है, है, बहुत प्यारी बात है नसरीन, आपने बहुत प्यारी बात की, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तो जरा अपनी नमाजों को चेक करना है कितनी हमारी अल्लाह के आगे, अल्लाह की बुलंदी को सोचकर। जी फरजाना, फरहाना आप कहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। मैं वालेकुम ये अस्सलाम। कहना चाह रही थी कि आपने पूछा था ना कि हमारा मसला क्या है। हम्म हमारा मसला ये होता है बाजी के लोगों को तो क्योंकि हम अपनी आंखों से सामने देख रहे होते हैं और उनकी बड़ाई हमें नजर भी आ रही होती है, महसूस हो रही होती है,
اور اکثریت تو ہم میں سے زیادہ تر نا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کو پڑھتی بھی نہیں ہے، شاید اس کو اس صفات کا علم بھی نہیں ہے، علم کی بھی کمی ہے، جس کی ٹھیک ہے، وجہ سے ہم لوگوں سے تو مرغوب ہو جاتے ہیں لیکن اپنے رب کی ذات سے مرغوب نہیں اس طرح سے بس ہو رہے ہوتے فرحانہ اور ویسے آپ نے بس اصل کی پوائنٹ بتا دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی بلندی کا، دیٹ از وائی ہم نے پھنسے ہوئے۔ اور لوگوں کی ذرا سی بات پتہ چلتی ہے تو ان میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، تو ہمیں کرنے کا کام پھر کیا ہے؟ بتائیں فرحانہ، کیا کام ہے کرنے کا؟ علم حاصل کرنا ہے باجی کہ ہم اپنے رب کی صفات تو پڑھیں نا، کہ ہمیں اور اندازہ تو بس ہو خود کہ حاصل کرنا کتنا ہے۔ بلند ہے، اور یہ کہ غیب پہ ایمان ہمارا جتنا مضبوط ہوگا نا ٹھیک ہے باجی۔ فرحانہ، بالکل درست، جزاک اللہ خیر۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ آئیے، پیج 212۔ پلیز اپنے مائکس آف کر لیں، پیج 1212 پہ آئیے، کیونکہ آج مجھے ذرا جلدی مکمل کر کے آپ کے ساتھ ذی الحج پر بھی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم تھوڑا سا فوکس رہ کے چلتے ہیں۔ پیج 212 پر اوپر ایک حدیث ہے 212 پر، اس حدیث کو کون پڑھے گا؟ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عائشہ پڑھیے جی عائشہ۔ وهو سبحانه العلي الأعلى الذي نہیں، ينزل متى صرف يشاء حدیث اچھا ٹھیک پڑھیں ہے گے۔ جی ينزل ربك تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ جزاک اللہ خیر۔ ینزل ربنا، رب کا نہیں، ینزل ربنا، ربنا ٹھیک ہے۔ جی عائشہ ہمارے کیا پاس فیل ہوا ہے پڑھتے ہوئے؟ وہ پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی نا، ابھی پڑھتے ہوئے ایک دم سے آنسو آ گئے کہ واقعی وہ وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب انسان اپنی غفلت میں سویا پڑا ہوتا ہے اور زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے ایسے چاہیے ویسے چاہیے۔ من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھے پکارے تو میں اس کو جواب دوں۔ من یسألونی فاعطیہ، کون مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ پہلے پڑھی ہوئی تھی، آج ابھی پڑھی ہے نا تو پتہ نہیں کیفیت بدلی ہے نا، یہی بالکل۔ اسی لیے بات کرتے ہیں۔ ہر رات وہ پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگے جو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھے پکارے تو میں اس سے جواب دوں۔ لیکن ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات این تیسرے پہر جا کے ہم سو رہے ہوتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، اور جب تیسرا پہر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت تھک گئے، اب سونے جا رہے ہیں۔ فجر بھی بعض اوقات نکل جاتی ہے۔ آپ کا پہلا اللہ ہوم معاف ورک کرے۔ سب کا، جزاک اللہ خیر۔ عائشہ مائک آپ میوٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ہوم ورک آج کا یہ ہے، یہ ہوم ورک ذرا میں دے رہی ہوں، ذرا کمپلسری کر رہی ہوں، کوشش کریں گے آپ کر لیں گے۔ میں بہت دعا کروں گی آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس کی توفیق دے۔ اس ہفتے نیکسٹ ٹیوزڈے تک کم سے کم ایک رات کے آخری تہائی میں حصے میں اٹھیں اور اللہ کو پکاریں، اس سے مانگیں، اس سے بخشش مانگیں، اپنے دل کی وہ ساری دعائیں مانگیں جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی اور جائز ہیں، اور آپ اٹکے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں، آپ پکار کے اس کو پکاریں کہ یا اللہ تو نے کہا تھا اٹھ، میں اٹھ گئی ہوں، اب میری دعا مانگ لے، میری دعا قبول کر لے، ٹھیک ہے؟ تو دس از یور فرسٹ ہوم ورک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نیند عطا کرے اور بہترین طاقت عطا کرے اور آپ اٹھ سکیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو اگلی دونوں لائنیں ہیں، وَيَنزِلُ مَا يَشَاءُ وَأَنزَلَ الْكِتَابُ وَأَنزَلَ الْكُتُبَ، یہ دونوں پیراگراف جو ہے نا یہ آپ نے خود پڑھنے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ان کو آپ نے پڑھ کر عربک بھی پڑھنی ہے اور ان کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں ہم یہاں سے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْأَعْلَىٰ، کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ ہم پڑھیں حدیقہ۔ شہناز پڑھ لیں پہلے، حدیقہ پھر آپ کو موقع دیتے ہیں انشاءاللہ۔ وهو سبحانه الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصره الأعلى وعلمه الأعلى وخلقه الأعلى ودينه الأعلى وحكمه الأعلى۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ اچھا جناب، تو یہاں پر میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ سب سے سوال ہے، جو دینا چاہے جواب وہ بتائے کہ اس کا ترجمہ کوئی کرے گا؟ باجی میں کروں، میرا طاہر؟ جی ہمیرا آپ کیجئے۔
وہو سبحانہ اعلیٰ، اور وہ اللہ پاک جو ہے وہ اعلیٰ ہے، یعنی کہ جو پاک ہے وہ اعلیٰ ہے، ووجہہ الاعلیٰ، اور اس کا چہرہ اعلیٰ یا بلند ہے، وکلامہ الاعلیٰ، اور اس کا کلام اعلیٰ ہے، وسمعہ الاعلیٰ، اور اس کی سماعت اعلیٰ یا بلند ہے، وبصرہ الاعلیٰ، اور اس کی بصارت بلند ہے، وعلمہ الاعلیٰ، اور اس کا علم بلند ہے، وخلقہ الاعلیٰ، اعلیٰ اور ہی اس کہیں، اعلیٰ ہی کہیں، اعلیٰ جو لفظ اللہ نے انہوں نے استعمال کیا ہے تاکہ اللہ کا انعام بھی ہم پکارتے جائیں نا. اس کی سماعت اعلیٰ ہے، جی اس کی ٹھیک نگاہ اعلیٰ ہے. آگے اعلیٰ ہے، وخلقہ الاعلیٰ، اور اس کی تخلیق اعلیٰ ہے، ودینہ الاعلیٰ، اور اس کا دین اعلیٰ یا بلند ہے، وحکمہ الاعلیٰ، اور اس کا حکم بلند ہے. ٹھیک ہے حمیرہ، جزاک اللہ خیر. میں نے کہا اس کو اعلیٰ ہی کہنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ ٹھیک اللہ ہے سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا، تو ہم اس کا نام پکاریں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، ٹھیک اب ہے آپ کا ایک اور ہوم ورک ہے، اس کو لکھیے آپ سب. یہ جو پیراگراف ہے نا، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْأَعْلَى وَوَجْهُ الْأَعْلَى والا، یہ اور وَحُكْمُهُ الْأَعْلَى تک پورا، یہ 2 لائنیں اور ایک ورڈ آگے آ رہا ہے. اس کو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے، بلند آواز سے، اچھی خاصی بلند آواز سے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْأَعْلَى وَوَجْهُهُ الْأَعْلَى وَكَلَامُهُ الْأَعْلَى وَسَمْعُهُ الْأَعْلَى وَبَصَرُهُ الْأَعْلَى وَعِلْمُهُ الْأَعْلَى وَخَلْقُهُ الْأَعْلَى وَدِينُهُ الْأَعْلَى وَحُكْمُهُ الْأَعْلَى. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ آپ نے اس کی پہلے عربک کو روز ایک بار بلند آواز میں پڑھنا ہے. دس از ہوم ورک فار ایوری ڈے. دیکھیں یہ جو آپ جو بولتے ہیں، جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا، یہ ہماری حسی چیزیں ہیں نا، جن سے کہ ہم اثر لیتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں چیزیں بیٹھتی ہیں. تو جب آپ یہ بار بار بولیں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ اس ہفتے ہم اس کا احساس کریں اور اس کی اردو کو بھی زور سے بولیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، اس کا چہرہ بلند ہے، اس کا چہرہ اعلیٰ ہے، اس کا کلام اعلیٰ ہے، اس کی سماعت اعلیٰ ہے، اس کی نگاہ اعلیٰ ہے، اس کا علم اعلیٰ ہے، اس کی تخلیق اعلیٰ ہے، اس کا دین اعلیٰ ہے، اس کا حکم اعلیٰ ہے. تو اعلیٰ کے ساتھ آپ نے اس کو نا بلند آواز میں ایک بار روز پڑھنا ہے عربک کو، اور پھر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. اور یہ آپ کا روزانہ کا ہوم ورک ہے، لیکن ہفتے میں ایک بار کسی ایک شخص کو آپ اس کی عربی اور اردو کسی دوسرے کو بھی پڑھ کے سنائیں، وہ صرف ایک بار. ٹھیک ہے. جتنا انشاءاللہ آپ یہ پریکٹس کریں گے نا، یہ ایکٹیویٹیز کریں گے، آپ کا یقین بلند ہوگا. پھر آپ جب اعلیٰ ہستی سے جڑیں گے نا، کیسے؟ اس کے کلام کے ذریعے، اس پر عمل کی کوشش کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تو آپ کو ایک احساس ہوگا کہ میں کسی بہت اعلیٰ ہستی کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں. یہ جو ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں رہتا نا، یہ جو ہم لوگوں میں الجھ جاتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم یقین سے ہٹ جاتے ہیں کہ لوگ اعلیٰ ہیں اور اللہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے یقین حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اس کے بعد جو ہے یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے، حدیقہ آپ نے پڑھنا تھا، اس کو پڑھیے. اس سے آگے کے جو دونوں پیراگراف ہیں، وَسَائِرُ صِفَاتِهِ والا اور فَسُبْحَانَ مِن کُلِّ مَن لَهُ الْکَمَالُ الْمُطْلَق، یہ والے دونوں پیراگراف آپ کا ہوم ورک ہیں. یہ آپ نے صرف ان کی عربک خود پڑھنی ہے، ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کیے گا. لاسٹ میں آتی ہوں آخری پیراگراف پہ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. حدیقہ آپ پڑھیے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ وَفِي الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَالْعُلُوِّ وَالْكَمَالِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالتَّصْرِيفِ وَالتَّدْبِيرِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. حدیقہ بس اتنا ہی، حدیقہ بس اتنا ہی. قانتون. جزاک اللہ خیر حدیقہ، بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. میں چاہتی ہوں کہ کسی ایک ساتھی سے انشاءاللہ اس کا آیت پڑھوا لوں گی. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. اب اس کی آیت، اختتامی آیت جو سورہ روم کی ہے اس لیسن کی، وہ کون ساتھی پڑھے گا جس نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا؟ وہ کھولے اپنا مائک، سربت پڑھیں. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے تیاری کی ہوئی تھی اور پڑھا ہوا تھا. اچھا جناب، اب اس
سبق کے آخر میں جو آخری یہ لائن پڑھی ہے سروت نے، یہاں سے میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مصنف نے یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کس کس چیز میں بلند مثال کا ذکر کیا ہے؟ کس کس چیز میں بتایا کہ وہ بلند ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ آخری پیراگراف سے اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ کون ابھی تک جی وہ آسمانوں اور زمین میں بلند ہے، اور وہ جو تخلیق کی ہے اس نے تمام چیزوں کی، تو وہ اس پہ بھی بلند ہے، ہر چیز پہ۔ چلیں جی، آپ نے کہا آسمانوں اور زمین میں بلند ہے، لیکن میں وہ چاہتی ہوں وہ سب چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ بتائیں، کون بتا سکے گا؟ ہماری آپ بتانا چاہ رہی تھی؟ جی جی ان کی مثال وَلَهُ الْمِثْلُ الْأَعْلَى مثال میں اعلیٰ ہے، اور اپنی تخلیق میں اور اپنے حکم میں، اپنی بزرگی میں، اپنی خوبصورتی میں، اپنی بلندی میں اور کمال میں، عظمت میں، کبریائی میں، تصریف اور تدبیر میں، اور آسمان اور زمینوں میں۔ تصریف کا کیا مطلب؟ تصریف کا مطلب کیا؟ تصریف کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیر دینا کسی مختلف چیزوں کام کو پھیرنے میں، ٹھیک ہاں ہے، پھیرنے میں، اور کس میں؟ تدبیر کرنے میں، اور تدبیر کرنا، یعنی اپنے ہمارے کاموں کی جو تدبیر ہے کسی ہو بھی گیا، آگے اور السماوات والارض، اور آسمانوں میں، اور آسمان اور زمین۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ دیکھیں اس میں کتنی چیزیں ہیں نا، نمبر 1 تخلیق میں، پھر حکم میں، جلال اور جمال میں، بلندی اور کمال میں، عظمت اور کبریائی میں، مختلف چیزوں کو پھیرنے میں، تدبیر کرنے میں، آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند ہے۔ اچھا ذرا اس سے میری ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ہم جب کوئی تدبیر کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے شاندار اسٹریٹجی اپنائی، لیکن اصل میں اس اسٹریٹجی کو فائنل کون پہنچا رہا ہوتا ہے اور ہمارے دماغ میں کون ڈال رہا ہوتا ہے؟ ذرا یہ سوچ لیں آپ۔ تو میں فائنل ریفلیکشن کسی سے لینا چاہتی ہوں آج کے لیسن کو پڑھ کے، کیا سیکھا؟ جی، کیونکہ اس کے بعد ہم اپنے پھر دوسرے اس کی طرف آئیں گے، ذی الحجہ کے موضوع کی طرف۔ کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ جی، اور بہت انٹرسٹنگ میں بتاؤں، آگے ہمارا سیشن آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ کوئز پولز کرواؤں گی اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کو کتنا پتہ ہے ذی الحجہ اور قربانی کے بارے میں۔ جی مطاہر رضوان، آپ بتائیے آج کے سیشن سے کیا سیکھا؟ السلام علیکم آپی، میں نے یہ سیکھا کہ جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلو میں اپنی سسٹر کو بتا دیتی ہوں، یا اپنے ماما سے پوچھوں، یا کسی سے پوچھوں کہ یہ میں اتنے مسئلے میں ہوں، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں۔ لیکن علیو از بیسٹ، اعلیٰ، بلند، سب سے بڑا۔ میری اللہ کی اتنی پیاری صفات میں سے غافل تھی، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت میں، ایک ایک چیز میں اتنا انسپریشن، بلند، اعلیٰ، تخلیق کرنے والا، کمال، اتنا بلند کہ میں اپنے اللہ سے کیوں نہیں رجوع کرتی؟ میں کیوں کسی کی طرف جاؤں؟ میں نہیں جاؤں گی۔ میں ارادہ کرتی ہوں ہر بات میں، ہر چیز میں، انا ماشک بسنی حزنی من اللہ، جیسے میں اپنا شکوہ شکایت سے صرف اللہ سے کرنا ہے، بس میں نے عہد کیا۔ سبحان اللہ مطہر، اللہ تعالیٰ آپ کی اس ساری باتوں میں بہت برکت دے، آپ کو استقامت دے، اور واقعی ہم بس اپنا غم، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنا غم اور اپنا حزن اللہ کے آگے بیان کرتی ہوں، اور میں اپنی ہر چیز کا رونا نا میں نے اللہ کے آگے رونا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں اس کی طرف اور اس کی طرف، سمجھتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، اور وہ کچھ نہیں کر پاتا، تو مایوس ہو کے پھر کسی اور کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن میرا رب تو سب سے بلند ہے۔ بہت پیارا آپ نے سمجھ کیا۔ چلیں جی، اب ہم اپنے نیکسٹ جو ہم نے سوچا تھا کہ جیسے میں نے بات کی تھی کہ آج ہم دیکھیں گے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ذوالقعدہ میں ہیں، اور ہمارے پاس ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میرا خیال ہے اب تو شاید 8-9 دن ہی رہ گئے ہیں، تو ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا عشرہ ذی الحجہ جو ہیں اس کے بارے میں، اور عید الاضحیٰ کے بارے میں، اور قربانی کے بارے میں تھوڑی سی ہم آج بات چیت کریں گے، تاکہ جب ہم اس عشرے میں داخل ہوں انشاءاللہ، نیکسٹ ہماری جب کلاس ہوگی تو بھی داخل ہونے میں 1-2 دن ہوں گے، نیکسٹ کلاس میں بھی ہم آپ سے تھوڑا کچھ نہ کچھ پوچھیں گے۔ آج ہم ذرا دیکھتے ہیں، مجھے چلے چیٹ میں بتائیں
یہ مجھے بتائیں کہ آپ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں، عید الاضحیٰ اور قربانی کے بارے میں کیا آپ کو نالج ہے، کیا آپ کو معلومات ہیں اس کے حوالے سے؟ کچھ جانتے ہیں آپ؟ چیٹ میں لکھیے کہ آپ جانتے ہیں. کتنے لوگ، میں جاننا چاہتی ہوں کہ ذرا میں دیکھوں کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی، خالدہ کہتی ہیں، عائشہ کرن بھی کہتی ہیں، بطول کو بھی پتہ ہے، ثروت کو بھی پتہ ہے، حمیرہ طاہر کو بھی پتہ ہے، نیلوفر کو بھی پتہ ہے. کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بہت کم جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی اور نالج حاصل ہو. کچھ نے کہا جی تھوڑی بہت نالج ہے. چلیں گڈ، اچھی بات ہے، تھوڑی بہت نالج ہے اور نالج حاصل ہو جائے گی. رب زدنی علما، یہ تو دعا مانگتے رہا کرے نا، میرا علم اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے. کچھ ساتھی لکھ رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی ہے، زیادہ ہے؟ الحمدللہ کا مطلب تو ہر چیز میں چل جاتا ہے نا. لیکن مجھے واضح بتائیں کتنا جانتے ہیں آپ؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کو سب پتہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں؟ سب پتہ ہے؟ ڈو یو نو ایوری تھنگ اباؤٹ عشرہ ذی الحجہ، قربانی اینڈ عید الاضحیٰ؟ ٹھیک ہے، اوکے. اب آپ کچھ سوال آنے شروع ہیں، نہیں سب نہیں پتا. ہو سکتا ہے جب ہم آپ کے ساتھ پوز شیئر کریں تو آپ کو لگے کہ اچھا جی میجورٹی چیزیں جو اس میں ہم نے کوشش کی اس میں میجورٹی چیزیں کور کریں. 20 سوال ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج انشاءاللہ. پہلے 10 کریں گے، اس کا رزلٹ بتائیں گے، پھر 20 کریں گے، اور دیر اندر آپ کو رزلٹ خود بخود ساتھ پتہ چلتا جائے گا. تو ہم اس کو انشاءاللہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو کچھ شیئر کرتے ہیں. نیکسٹ دکھائیں جی آپ. یہ ایک ہمارے سامنے پیمفلٹ ہے، عشرہ ذی الحجہ، عید الاضحیٰ و قربانی. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ پڑھا ہوا ہے؟ ذرا چیٹ میں لکھیے تاکہ میں دیکھوں کہ میں جن لوگوں سے بات کر رہی ہوں وہ کتنے لوگوں کے پاس یہ ہے. ٹھیک ہے جی، عائشہ خان کہتی ہیں ان کے پاس ہے، لیکن امرین کہتی ہیں ان کے پاس نہیں ہے، امرین تاج کے پاس بھی نہیں ہے. یہ آپ نے، یہ بہت اچھا پیمفلیٹ ہے اور ہم نے آج کا سارا کوئز اسی پیمفلیٹ سے بنایا آپ کے لیے. یہ اتنا زبردست پیمفلیٹ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں، اتنے اچھے طریقے سے کمپائل ہے، الہدا کی پبلیکیشن ہے. یہ آپ کو ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈڈ مل جائے گا اور آپ کو سیلز آفس سے منگانا چاہیے. میں خود اس کو فزیکلی میرے پاس، یعنی فزیکل سے میرا مطلب ہارڈ کاپی موجود ہے. میں پریفر کرتی ہوں یوزلی ہارڈ کاپی سے پڑھنا، مجھے اس سے اچھا لگتا ہے. وہ کسی کو گفٹ بھی کی جا سکتی ہے، وہ کسی کو دی بھی جا سکتی ہے. تو آپ عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے اس کو لیں، منگوائیں اور اس کو پڑھیں، اور اس سے جو سوالات ہم آج آپ سے کر رہے ہیں نا وہ ذرا دوسروں سے بھی پوچھیں تاکہ اور لوگوں تک بھی نالج جائے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھائیں جی. یہ لیفلیٹ ہے، پیمفلیٹ نہیں ہے بلکہ لیفلیٹ ہے 4 پیجز کا. آپ کو فائدہ ہوگا اس کو پڑھ کر. نیکسٹ دکھائیں. نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور لیفلیٹ ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ اور کرنے کے کام. ان میں بہت سے کام بتائے گئے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے: نماز، روزہ، قرآن مجید، ذکر، دعا، صدقہ خیرات، خدمت خلق. اس کا نیکسٹ پیج دکھائیں. عید اور قربانی متفرقات جو ڈفرینٹ ہیں اور کیا کیا آپ کام کر سکتے ہیں. بہت اچھا کمپائل کیا ہوا لیفلیٹ ہے اور اس میں تکبیرات بھی دی ہوئی ہیں. تو آپ یہ بھی انشاءاللہ لوگوں کو تحفہ دیں، علم پھیلائیں. آج بات ہو رہی تھی نا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کرتے نہیں. عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. چلیں جی، اب ہم ذرا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا معلوم ہے ذی الحجہ کے بارے میں. تو ہم اپنے پولز کو شروع کرتے ہیں. طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے سوال ہوگا، اس کے نیچے 3 آپشن ہوں گے. آپ کو جو آپشن درست جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو آپ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو ہم نیکسٹ دیں گے اور پھر اس کو کلک کریں گے. کرتے جائیں گے، 10 مکمل ہوں گے تو ہم آپ کو آپ کا رزلٹ دکھائیں گے. لیکن کوئکلی کرنا ہے کیونکہ جتنی دیر میں سوال پڑھنا ہے نا میں نے، اتنی دیر میں آپ نے اس کا جواب کلک کر دینا ہے. میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا سکتی اس پہ. ٹھیک ہے، چلیں جی، کیونکہ ہمیں 20 سوال کرنے ہیں، 20 منٹ ہے ہمارے پاس، بلکہ 20 سے بھی کم منٹ ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ ذی الحجہ، عید الاضحیٰ اور قربانی، پارٹ 1 ہم کر رہے ہیں. ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں کون سے نمبر پر آتا ہے؟ 10واں مہینہ ہے، 11واں مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے. رائٹ آپشن کو کلک کیجئے اور آگے چلیے سوال نمبر 2 کی طرف. والفجر ولیال العشر. الفجر کی جو یہ آیت ہے، سورۃ الفجر کی آیت 1 اور 2 جو ہیں، ان آیات میں 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ پہلا آپشن ہے محرم کی ابتدائی 10 راتیں، دوسرا آپشن ہے رمضان کی آخری یعنی راتیں، اور تیسرا ہے کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں. رائٹ آپشن کو کلک کیجئے اور آگے چلیے سوال 3 کی طرف. حدیث کی روح سے یوم عرفہ کے دن کی خاص فضیلت بتائیے. تو یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں، ان میں سے صحیح فضیلت کو چوز کیجئے جو حدیث کے مطابق ہے.
میرے اور آپ کے مطابق نہیں بلکہ حدیث کے مطابق. پہلا آپشن ہے یوم عرفہ اگلے سال کے گناہوں کی معافی کا دن ہے. دوسرا ہے کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو. اور تیسرا آپشن ہے یوم عرفہ تقدیر کے دنوں کا، تقدیر کے فیصلوں کا دن ہے. امید ہے آپ نے صحیح آپشن پہ کلک کر لیا ہوگا. سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. یوم القر کون سا دن ہے؟ پہلا آپشن ہے قربانی کا دن، دوسرا آپشن ہے 11 ذی الحجہ یا قیام البنا، اور تیسرا آپشن ہے 12 اور 13 ذی الحجہ. سوال نمبر 5 کی طرف آئیے. تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کو، اللہ اکبر کو، یا الحمدللہ کو؟ تو ان تینوں میں سے جس کو تحلیل کہتے ہیں اس کو آپشن کو کلک کریں اور اگلے سوال پر آئیں. سوال نمبر 6 ہے. امام بخاری نے بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں، یعنی جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے؟ نمبر 1 کثرت سے روزے رکھتے تھے، صدقے کی کثرت کرتے تھے، یا تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے. تو ان تینوں آپشن میں سے ایک آپشن لیجئے. سوال نمبر 7 کی طرف آئیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفارہ ہے کس کا؟ وہ 3 آپشن ہے نیچے. گزشتہ سال کے گناہوں کا، گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا، یا پچھلے تمام گناہوں کا. کس کا کفارہ ہے؟ تینوں میں سے ایک ہی آپشن ہو سکتا ہے نا، وہ ایک لے لیں. سوال نمبر 8 دیکھیے. کیا حاجی میدان عرفات میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ ایک آپشن ہے جی ہاں، دوسرا آپشن ہے جی نہیں. تو صحیح آپشن پہ کلک کریں. سوال نمبر 9. عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز ڈیش اور ڈیش کے بغیر پڑھی جاتی ہے. تو پہلا آپشن ہے رکوع اور سجدہ، دوسرا ہے اذان اور اقامت، اور تیسرا ہے خطبہ اور جماعت. کس کے بغیر پڑھی جاتی ہے؟ ان تینوں میں سے فیصلہ کر کے لکھیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور سوال نمبر 10 دیکھتے ہیں. عید الاضحیٰ کی نماز ڈیش خطبہ سنا جاتا ہے، یعنی اس کی نماز سے پہلے خطبہ سنا جاتا ہے، کے دوران خطبہ سنا جاتا ہے، یا اس کے بعد خطبہ سنا جاتا ہے. تو یہ ہمارا پہلے پارٹ کا 10واں سوال تھا. اس کا سوال لکھیے، بھیجیے اور سبمٹ کیجیے. اور ذرا ہمیں یہ بتائیں، ہماری جو ایڈمن بتائیں کہ اب تک کتنے لوگ یہ سوال کر چکے ہیں، اور ہمیں کچھ ویٹ کر لیتے ہیں ہم تاکہ سب سوالات کے جواب دے دیں. جو آپ شفق آپ بتائیں گی کہ آپ کتنا ابھی تک آپ کے پاس جمع جی آلموسٹ 55% پلس جو ہیں وہ کر چکے ہیں. ہمیں ٹھیک حال ہے ہم جی، اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے ڈن. تو ذرا آنسرز دکھائیے، دیکھتے ہیں جناب کیا آنسرز آتے ہیں ہمارے پاس. پول ریزلٹ دکھائیے ہمیں. پول ریزلٹس چلیں جی. پہلا سوال جو تھا کہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں کون سے نمبر پہ آتا ہے، جی بالکل درست جواب دیا 73% نے کہ یہ 12واں مہینہ ہے جناب. یہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد پھر اگلا مہینہ جو ہے وہ وہاں سے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ذی الحجہ کے بعد اگلا مہینہ جو ہے وہ آپ کا محرم شروع ہو جاتا ہے، اور محرم سے قمری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 11واں اور 10واں مہینہ نہیں ہے، یہ 12واں مہینہ ہے. یہ سورۃ الفجر کی آیت 1 اور 2 ان آیات میں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں. 85% نے درست جواب دیا. رمضان کے آخری عشرے کی یہ راتیں نہیں ہیں، محرم کی ابتدائی 10 راتیں نہیں ہیں. بہت سے علماء کے نزدیک یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کے دن اور راتیں اتنے اہم ہیں. ٹھیک، اب آتے ہیں ہم تیسرے سوال کی. یوم عرفہ کے دن کی خاص فضیلت بتائیے. تو جناب اس کی خاص فضیلت جو ہے وہ 82% نے درست جواب دیا، جہنم سے آزاد کرتا ہو. اور 13% نے کہا اگلے سال کے گناہوں کی معافی کا دن ہے. نہیں جناب ایسا نہیں ہے، اگلے سال جب آئے گا تو پھر اگلے سال کا حساب اگلے سال ہی دینا پڑے گا. اور تقدیر کے فیصلوں کا دن یہ نہیں ہے، تقدیر کے فیصلوں کا دن تو جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یعنی وہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. سوال نمبر 4 دیکھیے. یوم القر کون سا دن ہے؟ یہاں آ کر آپ
سب تقریباً جو ہے وہ شش و پنج کا شکار ہو گئے اور 55% نے اس کا غلط جواب دیا. وہ یوم النحر ہے جو قربانی کا دن ہے، اور ہم نے پوچھا تھا یوم القر کون سا دن ہے، وہ 11 ذی الحجہ ہے. جو 36 کا جواب دیا درست، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا عید کا دوسرا دن 10 ذی الحجہ کے بعد، تو وہ 11 ذی الحجہ کو یوم القر کہتے ہیں. 12-13 تو بالکل نہیں، 9% نے غلط جواب دیا. اب آ جائے جی تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، بالکل درست. 87% نے درست جواب دیا. اللہ اکبر اس کا جواب نہیں ہے، وہ تکبیر ہوتی ہے. اللہ اکبر، آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا تکبیر اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، تو وہاں سے یاد کر لیا کریں. سوال نمبر 6 کا درست جواب جو ہے وہ بالکل صحیح دیا گیا کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم. 90% نے درست جواب دیا کہ تکبیر پکارتے ہوئے دونوں صحابہ بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے. تو ہم تو بازاروں میں بطور خواتین تکبیرات نہیں پکارتے ہوئے نکل سکتے، لیکن ہم مردوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا ذرا باہر نکلیں تو تکبیر ذرا تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں تاکہ اور لوگ بھی پڑھیں. اور ہم اپنے گھر میں ان 10 دنوں میں تکبیرات کا بہت اہتمام کریں، یعنی تکبیرات لگائیں بھی، پڑھیں بھی، یاد بھی کرائیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 کا جواب جو ہے درست جو ہے وہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو 73% نے اس کا درست جواب دیا کہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. گڈ. پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، گزشتہ سال نہیں بلکہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے، لیکن یوم عرفہ کی فضیلت کچھ اور تھی، تو وہ آپ وہاں پہ تھوڑا آپ کنفیوز کر گئے. اس دن جو روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ، ان کو آئندہ سال کے گناہوں سے اور گزشتہ گناہوں سے ضرور معافی ہوگی، اور کبیرہ گناہوں کی معافی ضرور مانگیں تہجد میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی. اور آپ سب کو اور مجھے اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کا روزہ نصیب فرمائے. کیا حاجی میدان عرفات میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. حج والے دن حاجی جو حاجی ہے میدان عرفات میں جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے. یہ جو ذی الحج کے روزے ہیں نا یہ نان حاجیز کے لیے ہیں. تو 87% نے درست جواب دیا، جبکہ 13% نے اس کا غلط جواب دیا، تو اس کو درست کر لیجئے. عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی جاتی ہے. بالکل درست جواب ہے یہ، جو کہ 89% نے دیا. اور سوال نمبر 10 آخری سوال تھا جس کا درست جواب یہ تھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ سنا جاتا ہے. یہاں پر بھی 50-50 ہو گیا. 55% نے کہا بعد میں سنا جاتا ہے اور 44% نے کہا کہ پہلے سنا جاتا ہے. نہیں جناب، اس لیے اگر آپ نماز پڑھنے جاتے ہوں مسجد میں تو آپ کو پھر اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، جبکہ عمومی طور پر جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے. تو اس دفعہ جب عید الاضحیٰ آئے تو نماز پڑھنے مسجد جائیے تاکہ آپ نماز کے صحیح طریقے کو انشاءاللہ سیکھ سکیں اور آپ کو معلوم بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پارٹ پر. انٹرسٹنگ تھا نا یہ؟ کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ چیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہوا اس سے، کوئی سیکھی کوئی نئی بات آپ نے. چلے جی، لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ پارٹ. پارٹ 2 جو ہے ہمارا سوال، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت ڈیش ہے. 3 آپشن ہے: صدقہ فطر، روزہ، قربانی. جواب درست لکھیے. سوال نمبر 2، اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، اس سے تمہارا ڈیش پہنچتا ہے. سورۃ الحج کی آیت ہے یہ. کیا جواب آئے گا جو حج آیت میں موجود ہے؟ الحج 37 میں. ایک آپشن ہے اخلاص، دوسرا خیر خواہی اور تیسرا تقوی. سوال نمبر 3، کیا قربانی کا حکم پچھلی شریعتوں میں موجود تھا؟ جواب ہاں میں ہو سکتا ہے یا نہیں میں. رائٹ آپشن لے لیں آپ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ کیا کرے؟ پھر کثرت سے تکبیرات پڑھے، چلیں صدقہ کر دے. اور تیسرا آپشن ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. سوال 5 ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا ڈیش ہے، یعنی کافی ہے. دوسرا فرمایا کافی نہیں، یعنی ہر ایک کو الگ کرنی پڑے گی، یا ایک کافی ہے سب کی طرف سے. یہ سوال 5 ہے. سوال 6 ہے، مسلمان عورت قربانی کا جانور ڈیش یعنی ذبح کر سکتی ہے؟ مسلمان عورت قربانی کا جانور ذبح ایک آپشن ہے نہیں کر سکتی اور دوسرا آپشن ہے کر سکتی ہے. سوال 7 ہے، عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل
डैश खाना सुन्नत है, खजूर, नमकीन अशिया या कुछ ना खाना सुन्नत है। सवाल 8 है, कुर्बानी डैश तक की जा सकती है, यानी 12 ज़िल्हज्जा तक की जा सकती है, 13 ज़िल्हज्जा तक की जा सकती है, 14 ज़िल्हज्जा तक की जा सकती है। पहले दिन भी कुर्बानी करते हैं ना, लेकिन कब तक मजीद की जा सकती है यौमुल नहर के अलावा। सवाल 8 है, गाय की कुर्बानी में 7 अफराद और ऊँट की कुर्बानी में डैश अफराद शरीक हो सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, 5, 10, 12। आप ले लीजिए जो दुरुस्त ऑप्शन है, जो हदीस से पता चलता है। और आखिरी सवाल आपके लिए है, कुर्बानी करने वाला ज़िलहज्जा का चांद देखने के बाद बाल और नाखूनों को डैश क्या करे? नंबर 1 ऑप्शन काट ले, नंबर 2 ऑप्शन है ना काटे। ठीक है, तो जनाब हमारी एडमिन से पूछते हैं, जी बताइए शफक क्या सूरत हाल है सबमिशन की? कोई जी सूरत हाल ये है कि तकरीबन 40+% जो साथी हैं वो कर चुके हैं, तो कुछ आधा 50 मिनट वेट तक किया चले जा जाते सकता हैं, है। 50 तक चले जाते हैं, देखते हैं कि जरा हमारे साथी कितने कर रहे हैं। और जो जो कर चुके हैं वो जरा चैट में लिखे कि उन्हें क्या फायदा हुआ आज के, इससे क्या नई बात पता चल रही, वो लिखिए। हो सकता है ना किसी एक को कोई नई बात पता चली, और किसी चैट में लिखे जो समझते हैं कि उनका 100% ठीक है। अभी देख लेते हैं, पता चल जाता है। जितनी देर तक लोग सवाल कर रहे हैं उतनी देर तक आप चैट में लिख सकते हैं कि आपके ख्याल में आपका 100% सही है। चलिए जी, अस्का कहती हैं कि उनको उम्मीद है कि उनका 100% ठीक होगा। कुछ साथी कह रहे हैं कि उनको यौमुल क़र के बारे में पहली दफ़ा पता चला, कुछ कह रहे हैं कि कैमल के बारे में पहली दफ़ा पता चलेगा, और देखते हैं कि और किसके बारे में। कुछ कह रहे हैं कि याद दहानी हो गई कुछ चीज़ों की। एक साथी ने कहा है कि शाहीन कहती है मेरा रिवीजन बहुत अच्छा हो गया है। चलें जी, गुड, याद दहानी हो गई है। हुमा तार कहती है 90% मेरा ख्याल है ठीक होगा। चलिए ओके, चलिए शुरू करें, फिर अब आंसर देखें इसका, तो फिर आखिर में भी आपसे कुछ लेंगे हम इंशाल्लाह। अज़का हमदान कहती हैं घर वालों से मुराद भी बता दें। क्या है घर वालों से मुराद? वो जो आपके घर में रहते हैं अफराद, उनसे आगाज करें। आपके घर में आपके वालिदैन हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, शौहर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके सर्वेंट्स हो सकते हैं, आपके चौकीदार हो सकते हैं, आपके ड्राइवर हो सकते हैं, वो भी आहल में ही आ जाते हैं ना। और फिर उसके बाद आप चाहे तो घर वालों में अपने रिश्तेदारों को मजीद भी शामिल करते जाए, लेकिन इनिशियल घर वाले मैंने इसलिए कहा कि सबसे पहले वही भूल जाते हैं। और शाहिदा अहमद कहती हैं कि सब जानने के बावजूद हम भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। शबाना कहती हैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है जी, एडमिन जी हमारी बताएं शबा क्या ख्याल है, चलें फिर रिजल्ट की तरफ देखें? जी बाजी, रिजल्ट्स की तरफ बढ़ें। ओके जनाब, शो द रिजल्ट्स, दिखाइए। चलें जी, पोल रिजल्ट्स देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि अशरय, मेरे पास रिजल्ट शो नहीं हो रहे, दोबारा दिखाइए जरा। जी अब शो हो रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 है कि अशरय ज़िलहज्जा के बारे में मैं पढ़ देती हूँ, मेरे पास पोल रिजल्ट बार बार खत्म हो रहा है, या तो शफक आप पढ़ दें क्योंकि मेरे पास रिजल्ट्स। चले मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, लेट मी ट्राई इट अगेन। पहला सवाल, अशरा ज़िलहज्जा की आखिरी मगर अहम तरीन इबादत कुर्बानी है। माशाल्लाह 94% ने दुरुस्त जवाब दिया। रोजा नहीं है, क्योंकि आप देखें आखिरी इबादत तो यौमुन नहर के दिन आप करते हैं ना, 10 ज़िलहज को जब आप कुर्बानी करते हैं, 9 तक आप रोजे रखते हैं, और ईद का दिन जब आता है तो आप कुर्बानी करते हैं, और उस दिन खून बहाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। तो आखिरी इबादत क्या होगी? कुर्बानी। सवाल नंबर 2 है कि अल्लाह को ना जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, उसे सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। 80% ने इसका दुरुस्त जवाब दिया, जबकि 20% ने कहा इखलास। इखलास भी अल्लाह को पहुंचता है बिल्कुल, लेकिन सूरतुल हज की आयत 37 में तकवा है। एक और होमवर्क लिखिए आप सब, क्योंकि ये कुर्बानी के हवाले से भी है ना ये बात। सूरतुल हज आयत 37 आप सब ने इसकी तिलावत करनी है और उसका तर्जुमा पढ़ना है, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है इंशाल्लाह। सवाल नंबर 3 देखिए, क्या कुर्बानी का हुक्म पिछली शरीयतों में भी मौजूद था? 88% ने फरमाया कि जी मौजूद था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल मौजूद था। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। 13% का जवाब गलत है, जबकि 88 का दुरुस्त है। सवाल 4 है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वसअत के बावजूद कुर्बानी ना करे
سبحان اللہ. 27% نے کہا وہ کثرت سے تکبیرات کر لے, 11% نے کہا وہ صدقہ کر لے. دونوں کے جواب غلط ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیں, جو وسعت کے باوجود, وسعت مینز یعنی وہ he or she can do it, استطاعت ہے, پیسہ ہے, لیکن وہ اور بہت سے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے, قربانی میں نہیں ہو رہا, تو فرمایا جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو ہمیں قربانی اس دن کرنی ہے اگر ہم وسعت رکھتے ہیں, اور اگر وسعت نہیں رکھتے تو پھر تو قربانی لازم ہی نہیں ہے, پھر تو بات ہی ختم ہوگی. سوال نمبر 5 ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا. 86% نے کہا کافی ہے, جو کہ درست جواب ہے. 14% نے کہا کافی نہیں ہے. جناب یہ غلط جواب ہے, اس لیے آپ تو مشکل میں ڈال رہے ہیں, اور آپ کا دین مشکل میں نہیں ڈالتا لوگوں کو. تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہر شخص الگ الگ قربانی کرے. مثلا ایک شوہر ہے وہ بھی کماتا ہے, بیوی ہے وہ بھی کماتی ہے, بچے ہیں وہ بھی کماتے ہیں. اگر گھر کا سربراہ مرد ہے اور وہ سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو ہو جائے گی. لیکن اگر باقی سب بھی قربانی کرنا چاہیں تو یہ افضل ہے, بہت اچھا, یعنی یہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے کہ ہر شخص قربانی کرے, لیکن اس کے لیے لازم نہیں ہے. ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ استطاعت رکھتی ہیں تو آپ ضرور کیجئے, یہ اللہ کو اس دن خون بہانا اپنے راستے میں سب سے زیادہ پسند ہے. سوال نمبر 6 ہے, مسلمان عورت قربانی کا جانور ذبح 27% نے کہا نہیں کر سکتی, اور 73 نے کہا کر سکتی ہے, اور 73 کا جواب درست ہے, کر سکتی ہے, عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. ذرا چیٹ میں لکھیں آپ میں سے کسی نے کبھی خود کبھی قربانی کا جانور ذبح کیا ہے, ذرا چیٹ میں لکھیں, میں دیکھتی ہوں. لیکن میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ اپنے جانتی ہوں جنہوں نے قربانی کا جانور خود ذبح کیا. بڑی بات ہے کسی عورت کا, مرد نہیں کر پاتے بعض اوقات, اور وہ لڑکی تھی جس نے ذبح کیا تھا. سبحان اللہ, صرف اس لیے کہ اللہ کے جانور کو, کی راہ میں جانے والے جانور کو میں اپنے ہاتھ سے قربان کروں گی. ٹھیک ہے جناب. سوال نمبر ہم آتے ہیں 7 کی طرف. عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا سنت ہے, یہی اس کا جواب ہے. کھجور کھانا سنت نہیں ہے, اور نمکین اشیاء کھانا سنت نہیں ہے. خیر کھجور تو 22% نے لکھا, وہ عید الفطر میں ہوتا ہے کہ کچھ کھا کے جایا جائے, لیکن وہ مسنون ہے. لیکن عید الاضحیٰ میں پسندیدہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سنت ملتی ہے وہ یہ کہ کچھ نہ کھا کے آپ جاتے تھے, اور قربانی کے گوشت سے پھر آپ وہ کرتے تھے, آ کے اس کو یعنی اس سے آپ کچھ کھاتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی جلدی قربانی ہو جاتی ہوگی اور کتنی جلدی بن جاتا ہوگا, اور آپ اسی کو تناول فرماتے تھے. تو لیکن ہمارے ہاں تو ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کسائی نہیں مل رہا, بعض اوقات اگلے دن عید قربانی کر رہے ہیں, یا بعض اوقات کھانا بننے میں ٹائم لگ رہا ہے, تو پھر کچھ آپ کھا سکتے ہیں. لیکن کب کھائیں؟ عید نماز کے بعد, عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد, پہلے نہیں. تو یہ اپنے گھر کے مردوں کو بھی بتا دیجیے گا اور خود بھی عمل کیجیے گا اس میں. 8واں سوال ہے, قربانی ڈیش تک کی جا سکتی ہے. اس میں تو بہت گڑبڑ ہے جناب. 13% کہتے ہیں 14 ذی الحج تک کی جاتی ہے, 28% کہتے ہیں 12 ذی الحج تک, جبکہ درست جواب 59% نے دیا 13 ذی الحجہ تک. اور 13 ذی الحجہ کا مطلب یہ ہے کہ 10 ہو گیا یوم النحر جو عید کا دن ہے, پھر 11 عید کا دوسرا دن ہو گیا, 12 عید کا تیسرا دن ہو گیا, اور 13 جو ہے وہ عید کا چوتھا دن ہے. ذرا آسان الفاظ میں سمجھا رہی ہوں. تو اس کا مطلب ہے چوتھے دن کی عصر تک قربانی کی جا سکتی ہے, جو کہ ہمارے ہاں بالکل کانسیپٹ نہیں ہے. 3 دن کے بعد ہم وائنڈ اپ کر کے رکھ دیتے ہیں, لیکن مسنون ہے کہ 13 ذی الحجہ تک کی جا سکتی ہے. سوال نمبر 9 ہے, 59% اس کا درست جواب دیا. اس کا مطلب باقی لوگوں کو نہیں معلوم تھا, ان کے لیے نئی بات تھی. سوال نمبر 9 دیکھیں کہ گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں ڈیش افراد شریک ہو سکتے ہیں. 8% کا خیال ہے 5, 20% کا خیال ہے 12, اور 72% کا خیال ہے 10, اور 72% کا جواب بالکل درست ہے. اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں, جبکہ گائے کی قربانی میں 7 افراد. اور اس کا مراد یہ ہوتی ہے کہ جو یہ افراد ہیں ہر ایک کو پھر ایک حصہ ہر ایک کو پورا کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ 7 افراد ہیں تو ان میں سے 2 مل کے ایک حصہ کر لیں اور باقی 2 مل کے دوسرا, پہ ہر ایک کو ایک حصہ ہی دینا پڑے گا. سوال نمبر 10 جو ہے, قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو
8% نے کہا کاٹ لے، جو کہ غلط جواب ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ جب قربانی کا جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اور ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں تو وہ بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹیں. اور دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر سے ہمارے سربراہ کریں گے اور وہ قربانی وہ اپنی طرف سے بھی کریں گے اور ہم سب کی طرف سے بھی کریں گے نا، تو ہم بھی اس قربانی میں شامل ہو گئے نا. تو اس کا مطلب ہے ذی الحجہ سے پہلے اس کے چاند سے پہلے اپنے ناخن اور بال کاٹ لیجئے. ٹھیک ہے جناب، تو یہیں تک آج کا ہمارا سیشن تھا. اب میں چاہوں گی کہ 1-2 منٹ میں لیتی ہوں آپ سے، کیونکہ 1-2 منٹ لینے کی شاید مجھے موقع مل جائے. آج کے اس پول سے اور اس ایکٹیویٹی سے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ سیکھا آپ نے؟ کچھ کہنا چاہیں گی؟ قمرالنساء قریشی آپ کہنا چاہتی ہیں؟ کہیے قمرالنساء، مائک کھولیے اپنا. فوزی آصف آپ کہیے، مائک کھولیے. جی مس، آج الحمدللہ بہت ساری باتیں پتہ چلی کہ سب سے پہلے تو یوم القر کا نہیں پتہ تھا مجھے بالکل بھی. چلیں گڈ، آپ کو ایک بات یہ پتہ چلی. کافی سارا نالج میں اضافہ ہوا ہے. الحمدللہ. اب یہ نالج ٹرانسفر کریں آپ لوگ. یہی کوئز جو ہے نا، اس کے سوالات جو ہے نا، یہ اس پر اپلوڈ ہو جائیں گے فیس بک پر، اور بلکہ لیسن اپلوڈ ہوتا ہے اس میں موجود ہوں گے. تو آپ وہاں سے سوالات لکھیے اور آپ اور لوگوں سے شیئر کر لیجیے. اور ذرا اپنے گھر میں کروائیے نا سب سے یہ کوئز فارم میں. ذرا بچے بڑے سب شوق سے کر لیتے ہیں. تو ذرا آگے دیکھیں کتنا پتہ ہے، اور ان کو تاکہ لوگوں کو بھی احساس ہو کہ ان کو نہیں پتا. ہم سمجھتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے. ماریہ عمران آپ کیا کہتے ہیں؟ باجی مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا علم آج ہی ہوا ہے، کیونکہ خاص طور پہ اونٹ کا نا، کہ اونٹ کے جو حصے ہوتے ہیں وہ 7 نہیں ہوتے 10 ہوتے ہیں. تو باجی میں نے بھی یہ پہلی دفعہ سنا ہے. گڈ. شاہدہ آپ کہیے. مجھے عورت کی قربانی کا فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے. ویسے تو یہ پتا تھا کہ مجبوری کی حالت میں کر سکتی ہے، لیکن قربانی کا نہیں پتا تھا. اور جی، اور اونٹ کے حصے بھی کتنے ہوتے ہیں اس کا بھی فرسٹ ٹائم. خالدہ آپ کہیے. جی مجھے ایک چیز کنفرم کرنی تھی کہ میرا خیال سے تو صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے. تو اگر ایک گھر کے اندر 5-6 صاحب نصاب رہ رہے ہیں تو پھر کیا ایک بندے کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہوگی؟ قربانی کافی ہو سکتی ہے جی، سربراہ کی طرف سے ہو سکتی ہے. یہ آپ ٹیبلٹ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اس کے حوالے سے ساؤنڈ فائل بھی ہم شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. جی کہیے. یعنی ایک گھر میں رہنے والے افراد کی بات کی جا رہی ہے. اس کو ری چیک بھی کر کے آپ کو بتاتے ہیں. جی فرزانہ کہیے. میم ساجدہ کہیے. جی میم بس مجھے بھی یہی کہنا تھا کہ یوم القہر کے بارے میں پتہ چلا، مجھے پہلے معلوم نہیں تھا. اور یہی کہ اونٹ کے کتنے حصے ہوتے ہیں 10، میں نے 12 پہ کیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. کافی کچھ معلومات حاصل ہوئی. سربت آپ کہیے. بس یہ لاسٹ کمنٹ لے لیتی ہوں. سرب سلطانہ کہیے. باجی السلام علیکم. مجھے سب الحمدللہ یاد تھا، لیکن یوم القہر کا ورڈ پڑھا نہیں تھا، نظر سے نہیں گزرا تھا، مگر میں تکا لگائی صحیح ہو گیا. تکے سے صحیح ہو گیا. چلے جی، یوم القہر نہیں یوم القہر. ٹھیک ہے. السلام علیکم باجی. میں جی الحمدللہ کافی ساری معلومات تھیں. ہم لوگوں نے سارا یہ جو ہے نا سفر حج جو ہے وہ بک پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ ساری چیزیں جیسے یہ پول آیا ہے، اس کو ہم نے کوئز کیے ہیں، تو الحمدللہ کافی ساری چیزیں پھر دوبارہ سے تازہ ہو گئی ہیں، یعنی ذہن میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، چلے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، پھر اتنا ہی کرتے ہیں آج انشاءاللہ. اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویک، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے نا، تو آپ کا ہوم ورک میں دیتی ہوں جو آپ کا اس حوالے سے ہوم ورک ہے، اور وہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کا جو پیمفلٹ ہے اس کو پڑھیے اور اپنے گھر والوں سے ابتدا کیجیے اس کی، اور پھر اس کو اور لوگوں تک بھی شیئر کیجیے، اور عمل میں لانے کے لحاظ سے پڑھیے، نہ کہ بس معلومات کے لیے. اور اس کے بعد یہ کیجیے کہ آپ پھر اس کو پڑھائیں بھی، پڑھیں بھی، پھیلائیں بھی، گفٹ میں بھی دیں. کسی کے گھر کوئی کھانا بھیج رہے ہیں، کسی کے گھر ویسے جا رہے ہیں، کوئی تحفہ ہے تو ساتھ اس کو بھی ڈال دیں. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.